آج آپ کی ملاقات پاکستان میں رہنے والے ایک ایسے شہری کے ساتھ کروانے جا رہا ہوں جو اونٹ کی کھال کے اوپر نقش نگاری کر کے نہ صرف لیمپ تیار کرتے ہیں بلکہ اونٹ کی کھال سے بہت سی چیزیں تیار کرتے ہیں۔ انفو بریک کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کیجئے تاکہ آپ ہمارے آنے والی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ اونٹ کی کھال کو کن کن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، گزر کر پھر ایک لیمپ کی شکل تیار دی جاتی ہے؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو کھال ہوتی ہے وہ ذبح کیا ہوا جانور ہو، یعنی مرے ہوئے جانور کی کھال کام نہیں آتی۔ مرے ہوئے جانور کی کھال کے اندر سمیل بھی ہوتی ہے، تو یعنی تازہ کھال لی جاتی ہے، اس کو دونوں طرف سے صفائی کی جاتی ہے، چکنائی اتار کے دوسری طرف سے آپ جناب وہ سینٹر پارٹ آف لیئر ہوتا ہے اس کا قیمہ بنایا جاتا ہے۔ قیمہ بنا کے پھر مٹی کے مولڈ کے اوپر جو کمہار نے بنایا ہوتا ہے اس پہ ریپ دیا جاتا ہے۔ جیسے وہ خشک ہوتا ہے 3 سے 4 دن میں، تو آپ اس میں سے وہ نکال لیتے ہیں اور وہ اسی شکل میں لایا جاتا ہے۔ اوپر سر یہ جو آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں، یہ جو آپ سیاہی وغیرہ استعمال کرتے ہیں، یہ عام سیاہی ہوتی ہے یا کوئی پھر اس کے لیے کوئی علیحدہ ہوتی ہے؟ نہیں، آج سے 50-60 سال پہلے تو استاذہ ہمارے جو ہے نا وہ رنگ خود بناتے تھے، نیچرل ڈائز کلر ہوتے تھے۔ اب تو آئل پینٹ، ایکریلک پینٹ، گلاس پینٹ اور واٹر بیس پینٹ مل جاتے ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ پہلے جیسے آپ کالے رنگ کو ہی دیکھ لیں، یہ کاربن ہوتا تھا دیے کا، اس کے ساتھ اس پہ نقش نگاری کرتے تھے۔ اونٹ کی کھال کے اوپر آپ مختلف قسم کی چیزیں تیار کرتے ہیں، یہ کب سے کام کر رہے ہیں؟ اچھا، یہ اونٹ کی کھال جو ہے اس خطے کی بڑی پرانی شناخت ہے۔ اچھا، کسی زمانے میں گھی کے کپے، ترازو کے پرلے اور چھوٹی چھوٹی عطر کی بوتلیں جو بنتی تھی وہ کیمل سکن کی ہوتی تھی۔ تو اب ہم نے کوئی الحمدللہ میرے والد ملک عاشق نقاش نے، میرے دادا استاد عبداللہ نقاش نے اس کے اندر بہت سارے ڈیزائن اور کلر سکیمیں اور شیپیں تخلیق کی۔ اچھا، اس میں 3 فیملیز ہوتی ہیں، کمہار ہوتا ہے، دبگر ہوتا ہے، نقاش ہوتا ہے، یہ تینوں مل کے ایک پروڈکٹ تیار کرتے ہیں۔ تو یہ تخلیق کاری جو ہے اب الحمدللہ دنیا میں پاکستان کی شناخت ہے، لیکن اب یہاں کاریگر کم ہو رہے ہیں، نئے بچے اس طرف نہیں آ رہے۔ میں کوئی 30-32 ملکوں میں گیا ہوں، تو وہاں میں نے کچھ ورکشاپ اٹینڈ کی ہیں، کچھ سیمینارز، کچھ کمپٹیشن کے اندر ہم نے پاکستان کے لیے فرسٹ پرائز ون کیے ہیں۔ سر بتائیے گا آپ کو کتنی دیر ہوگی کام میں لگے گا؟ دیکھیں جی، میرا تو کئی پیڑھیوں سے یہ کام چلتا آ رہا ہے، تو میں کوئی اس وقت 5-6 سال کا تھا جب میں نے شروع کیا تھا، اور یوں دیکھیں کہ ابھی تک میں سیکھ ہی رہا ہوں۔ سر کیا وجہ ہے ہماری نوجوان نسل کا جو رجحان ہے اس طرف سے بہت کم ہے؟ آج کل ہر کوئی ای کامرس میں لگا ہوا ہے یا پھر کوئی اور سوشل میڈیا پہ لگا ہوا، ان کاموں کے لیے پتہ نہیں نوجوانوں کے پاس ٹائم نہیں ہے یا پھر ان کا ادھر رجحان نہیں ہے، کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ ان کو؟ اصل میں اس کی مین وجہ نہایت افسوس کے ساتھ ہمارا تعلیمی نظام ہے۔ ہمارا تعلیمی نظام کے اندر ہم نے بچوں کو جو ہے دوسروں کی کتابیں پڑھا رہے ہیں، دوسروں کے آپ فارمولیز بتا رہے ہیں۔ آپ کو ریالٹی جانتے ہوئے اپنے ملک کے ارد گرد کا ماحول اپنے بچوں کو کتابوں میں پڑھائیں۔ اب بزنس مینجمنٹ آپ یورپ اور امریکہ اور ان کے پڑھائیں گے تو یہاں کا بزنس مینجمنٹ اور وہاں کے بزنس مینجمنٹ میں دن رات کا فرق ہے۔ اسی طرح آرٹ کو آپ دیکھ لیں، آپ ویسٹرن آرٹ پڑھائیں، اچھی بات ہے، لیکن آپ سب سے پہلے عبور حاصل کرائیں یہاں کی جو ٹریڈیشنل آرٹ ہے۔ اب جب ہم کینیڈا گئے یا USA گئے یا UK گئے، جب ہم نے یہ آرٹ پیش کیا تو یہ ان کے لیے بڑا یونیک تھا۔ اچھا، جب ہمارے بچے یہاں سے ویسٹرن آرٹ پڑھ کے جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں تو بہت پیچھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کا آرٹ ہے۔ اگر یہ یہاں کا یہ ٹریڈیشنل آرٹ پڑھ کے اگر آپ یورپ یا دوسرے ملکوں میں جائیں تو آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تو بڑا یونیک آرٹ ہے کیونکہ وہ اس خطے میں نہیں ہے۔ تو یعنی یہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی چیز دوسرے ممالک والے پسند کر رہے ہوتے ہیں۔ سر بتائیے گا، میں نے لیمپ دیکھے، وزٹ کیا، بہت ہی مختلف قسم کے انداز کے بنائے گئے، بہت ہی خوبصورت ہیں، تو بتائیے گا مارکیٹ کے حساب سے ان کی پرائس کیا ہے؟ جو مارکیٹ کے اندر لوکل قسم کے برانڈ کے ہوتے ہیں، لوکل قسم کے ہوتے ہیں، جو ان کی ریٹ ہوتا ہے سیم ہوتا ہے تقریباً؟ جی، ریٹ سب کا ایک ہی ہوتا ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کلائنٹ کے مطابق، کیونکہ ہمارا کلائنٹ ہی ہمارا ڈیزائنر ہوتا ہے، تو ہم اس کے مطابق چیز بنائیں تو ایک نئی چیز تخلیق ہوتی ہے۔ جی بہت شکریہ۔ تو ناظرین، ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود تھے جو کہ اونٹ کی کھال کے اوپر نقش نگاری کر کے نہ صرف لیمپ تیار کرتے ہیں بلکہ بہت سی چیزیں بھی تیار کرتے ہیں۔ کب سے کر رہے ہیں
کتنی اس کے اوپر محنت لگتی ہے، کن کن مراحل سے اونٹ کی کھال کو گزر کر ایک لیمپ کی شکل تیار کی جاتی ہے، تمام تر تفصیلات ہمیں صاحب بتا رہے تھے۔ انشاءاللہ ایک نئی سٹوری کے ساتھ دوبارہ ملتے ہیں۔ اپنے میزبان عثمان اشرف کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔